يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، یہ روح میرے رب کے امر سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا کائنات کو جس طرح وجود بخشنا پسند فرمایا، ان سب کا یکجائی پروگرام اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا، ہے اور رہے گا۔ اس یکجائی پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے جب کائناتی بساط پر ظاہر فرمانا چاہا، کائناتی بساط سے مراد 7 آسمان، عرش، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور شماریات سے زیادہ سورج اور اس سے بھی زیادہ زمینیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا چاہیں، تو اس پورے مجموعی پروگرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کن، یعنی جس طرح میں چاہتا ہوں کائنات اس طرح وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، کائنات وجود میں آ گئی۔ کائنات کی پہلی موجودگی اس طرح ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو بھی کائناتی پروگرام تھا یا ہے، وہ سب اکٹھا ظاہر ہو گیا۔ ظاہر اس طرح ہوا، اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ ایک آدمی کوئی مضمون لکھنا چاہتا ہے اور اس مضمون میں کہانی در کہانی بیان کر کے بات کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ کاغذ پر قلم رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ کردار بن جاتے ہیں اور وہ کردار قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام، کروڑوں زمینیں، آسمان، فرشتے، جنات، آدمزاد اور وہ چیزیں یا وہ مقامات جن کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس سے واقف نہیں ہے، یہ اب سائنسی دنیا پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانے، خفیہ خزانے روز بروز نئے سے نئے ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ خزانے وہ ہیں جو زمین اور خلا سے متعلق ہے۔ اب اس میں ابہام ہے، حقیقت ہے،
یا نہیں ہے یہ بالکل الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ان کی جد و جہد، ان کی کوشش، ان کی ریسرچ سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ایسی ایسی چیزیں ظہور میں آ رہی ہیں جن سے ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بڑے بڑے ماہرین تعلیم واقف نہیں ہیں اور واقف نہیں تھے۔ انسان اور آدمی یہ اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے دو یونٹ ہیں۔ آدمی کی فکر محدود ہے اور انسان کی فکر لامحدود ہے۔ انسانی فکر کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کائنات کے اندر سماوات، زمینیں، تخلیقات، ہر چیز کے فارمولے متعین، ہر چیز مقداروں سے مرکب ہے۔ اگر کوئی مخلوق 10 مقداروں سے مرکب ہے، اس میں سے ایک مقدار اگر کم کر دی جائے تو وہ کوئی اور چیز بن جائے گی۔ تانبا اور سونے کی مثال یہ ہے کہ تانبا اور سونا قریب قریب ایکویشن پہ بنے ہوئے ہیں۔ 2 قدریں اگر تانبے میں بڑھا دی جائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور 2 قدریں اگر سونے میں سے نکال دی جائے وہ تانبا بن جاتا ہے۔ وہ مقدار کیا چیز ہے؟ مقداروں سے مراد یہ کہ ہر شے متعین صفات پر تخلیق ہوئی ہے۔ بظاہر ایک نظر آتے، ہر مخلوق ایک سی نظر آتی، لیکن ان کی شکل، صورت، نقش و نگار، کھانا پینا، اڑنا، بیٹھنا، گھر بنانا، لٹکنا، جیسے شپرک جو ہے یہ لٹکتی ہے، کوئی ہڈی بناتی، یہ سب کی زندگیوں میں الگ الگ معین مقداریں، ایکویشن بھی اسے کہہ سکتے ہیں، معین مقداروں کی وجہ سے الگ الگ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان معین مقداروں کی بیس ایک ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ پیاس سب کو لگتی ہے، بھوک سب کو لگتی ہے۔ کچھ پرندے دانا چگتے، کچھ چوپائے گھاس چرتے، کچھ پرندے پتھر کھاتے، شتر مرغ کی مثال ہے کہ وہ پتھر کھاتا ہے، کچھ جانور مٹی چاٹتے ہیں۔ پانی کی مخلوق میں الگ الگ صفات ہیں۔ مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہیں، ان کی خوراک کا جو حساب سائنسداں لگاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ ویل مچھلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے وہ سمندر کے میں جا کے منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے کنارے سے قریب ہو کے۔ تو مچھلیوں کی بہت بڑی تعداد پانی میں بہہ کے اور اس کے پیٹ میں جاتی ہے۔
لیکن حلق میں اترنے سے پہلے ہزاروں مچھلیاں چھوٹی، حلق سے اترنے سے پہلے اس کے سر میں ایک سوراخ ہوتا ہے، وہ پانی اس سوراخ میں سے نکل جاتا ہے. اگر پانی سمیت مچھلی چلی جائے وہ تو پیٹ پھول کے مر جائے گی. نہیں، قدرت نے یہ نظام رکھا کہ اس کے یہاں سر میں ایک سوراخ بنا دیا، اچھا بڑا سوراخ ہوتا ہے. جب وہ منہ کھول کے بیٹھتی ہے اور پانی کی بڑی رو جس میں سینکڑوں مچھلیاں ہوتی ہیں جب اس کے منہ میں جاتی ہیں تو پانی وہ فوارے کی طرح یہاں سے نکل جاتا ہے سر سے، اور مچھلیاں اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں. اسی طرح ہر مخلوق کی زندگی میں جب آپ غور کریں گے تو زندگی کی جو طرزیں ہیں وہ ایک ہونے کے باوجود مختلف ہیں. مثلاً یہ انگوٹھا ہے، اس کا نشان، وہ کہتے ہیں اگر 7 ارب کی آبادی ہے تو 7 ارب کی آبادی کے یہ نشان جو ہے انگوٹھے کے یہ ملتے نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ انگوٹھا ایک سا ہے، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، ہر آدمی دیکھ کے اسے آدمی کہتا ہے. تو یہ ایک انگوٹھے کا تھم جو ہے، اس میں یہ جو لکیریں ہیں، یہ لہریں، یہ اتنی مختلف کیسے ہو گئی کہ صاحب اگر 1 ارب انگوٹھے آپ سامنے رکھیں تو ایک دوسرے کے انگوٹھے نہیں ملیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں مقداروں کا فرق ہے. صورت شکل 7 ارب کی آبادی بتائی جاتی ہے، ہر شکل الگ ہے، جبکہ آنکھ، ناک، کان، منہ، دانت، گلا، ہاتھ، پیر، پیٹ، کمر، پیر کی انگلیاں سب یکساں ہیں. لیکن جب ہم 100 آدمی ایک جگہ جمع کر کے ان کو دیکھتے ہیں یا ان کے الگ الگ فوٹو اتارتے ہیں، یہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو بھی اس کا تجربہ کرنا چاہیے کہ 10 آدمی آپ بٹھا لیں اور ان کے فوٹو لیں اکٹھے، سر کے بالوں کے فوٹو لیں، کان کا فوٹو لیں، چہرے کا فوٹو لیں، ہاتھ کی انگلیوں میں ناخنوں کا فوٹو لیں، انگوٹھی کی جو لکیریاں ہیں اس کا فوٹو لیں، اور جب آپ وہ 10 آدمیوں کا ڈیٹا نکال کے سامنے رکھیں گے، کبھی ایک دوسرے سے نقوش ملتے جلتے تو ہو سکتے ہیں، یکساں نہیں ہوتا. یہ کتنی عجیب بات ہے. ایک باپ، پیدائش کا سلسلہ ایک، نشو و نما کا طریقہ کار ایک، ایام رضاعت ایک، ایام طفولیت ایک، بچپنا ایک، سب کا یکساں. لیکن آنکھوں میں اور تمام اعضاء میں یکسانیت آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ کیا فارمولہ ہے؟ کون سا فارمولہ ہے؟ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، پیدائش کا طریقہ کار ایک ہے، ماں کا دودھ پینا ایک ہے، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے، زمین ایک ہے، سیب ایک ہے، جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ سب یکساں ہے.
یہ سب کچھ یکساں ہونے کے باوجود، جبکہ وہ یکساں نہیں ہے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، یکساں ہونے کے باوجود ہر آدمی، یہ 6 ارب آدمی الگ الگ کیوں ہیں؟ اس پہ اگر غور نہیں کیا گیا تو غور کرنا چاہیے۔ روحانی لوگ ہی بتاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا اور دنیا میں ساری مخلوقات، وہ سمندری مخلوق ہو، ہوائی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، شجر و حجر ہو، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ پہاڑ ہم ایک سے نظر آتے، آپ غور سے دیکھیں کبھی بھی ایک سے نہیں ہوتے، رنگ الگ ہوں گے، شکل و صورت الگ ہوگی، اس کی تراش خراش الگ ہوگی، کوئی ابھرا ہوا ہوگا، کوئی چپکا ہوا ہوگا، کوئی پھیلا ہوا ہوگا، کوئی نوکیلا ہوگا، کسی کا رنگ سرخ ہوگا، کسی کا سفید ہوگا، کسی کا زرد ہوگا، کسی کا کالا ہوگا۔ پانی، سمندر میں پانی ساتھ ساتھ چل رہے، آدھے سمندر میں کالا پانی چل رہا ہے، آدھے سمندر میں سفید پانی چل رہا ہے، ایک لائن پڑی ہوئی ہے۔ جب پانی کا جہاز سمندر میں سے گزرتا ہے اور اس لائن کو کاٹ کے چلتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ کالے پانی کی جو بوندیں، لہریں اوپر اٹھتی ہیں، وہ سفید پانی میں ایک قطرہ نہیں جاتا، اوپر کے کالے پانی میں جاتا، اور سفید پانی میں جو لہریں اٹھیں اس کا ایک ہلکے سا ہلکا قطرہ کالے پانی میں نہیں جاتا، سفید پانی میں پلٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہاں آپ جائیں، ہاتھ ہلائے، سب کچھ کرے، پانی ہے، لیکن وہ جو لائن ہے، لائن کالے پانی کی الگ اور سفید پانی کی الگ، وہ ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دیکھو اللہ کی نشانیاں، دیکھو، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو، ہر چیز میں ایکویشن نظر آئے گی، ہر چیز کے فوائد الگ الگ ہوں گے، بیر کا فائدہ الگ ہوگا، سیب کا فائدہ الگ ہوگا، امرود کا فائدہ الگ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی فرض بخشے گا، گرم پانی سے فرض حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ ایک مکمل فارمولے کے تحت، مقداروں کے تحت، ایکویشن کے تحت، فارمولہ ہے۔ 6 ارب 7 ارب آدمیوں کی آنکھ بالکل سب کی الگ الگ ہوگی، نظر ایک سی آئیں گی، لیکن جب آپ قریب جا کے اس کا مطالعہ کریں گے تو ایک سی نہیں ہوگی۔ پرندوں کی آنکھ الگ ہوگی، چوپاؤں کی آنکھ الگ ہوگی، یہ رینگنے والے کیڑے حشرات الارض جو ہیں، اگر وہ آنکھ والے پرندے تو ان کی آنکھ الگ ہوگی۔ اور یہ ہونے کے باوجود کہ سب الگ الگ ہیں، قد و کاٹ، ٹانگیں، اب گائے کی ٹانگیں، آدمی کی بھی ٹانگیں، گائے کی ٹانگیں، شیر کی بھی ٹانگیں،
اور شیر کی ٹانگ ہے، چڑیا کی بھی ٹانگ ہے، چڑیا کی ٹانگ ہے تو گدھ کی بھی ٹانگ ہے. دیکھیں آپ غور کریں. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ علوم کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلا میڈیکل سائنس ہے، یہ سائنس ہے، وہ سائنس ہے، وہ سائنس، بے شمار شعبے ہیں. ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، الگ الگ شعبے. لیکن ان شعبوں میں تسخیر کائنات کے فارمولے جو چھپے ہوئے ہیں وہ کسی بھی سائنٹسٹ کے سامنے ابھی تک نہیں آئے. اس لیے کہ فارمولا یا ایکویشن جو ہے وہ فکشن نہیں ہوتا. ہمیں جو صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ فکشن ہے. ایک آدمی ہے، اس کی روح نکل گئی، مر گیا. کیوں مر گیا بھائی؟ اس کی شکل بھی ہے، صورت بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کان بھی ہے. وہ جو جس ایکویشن سے مادی میٹر یا وسائل ایک جگہ جمع ہو کر انہوں نے آدمی کی شکل بنائی ہے، مٹی سے، اینٹ سے، تعفن سے، وہ اس شکل سے بالکل مختلف ہے جو اصلی شکل ہے. اصلی شکل میں تعفن نہیں ہوتا. اصلی شکل جہاں بھی ہے وہ ٹائم اسپیس کی پابند نہیں ہوتی. آپ ماشاءاللہ یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی ایک آدمی اپنا انتخاب کرے اور وہ سو جائے. سونے کے بعد جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نہا رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، درد اور خوف میں مبتلا ہو کر کپا رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، جنسی تلذذ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر غسل بھی واجب ہو رہا ہے. کھانا کھاتا ہے، پلاؤ، جب آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ سونگتا ہے تو خوشبو آ رہی ہوتی پلاؤ کی. یہ کون سی دنیا ہے بھائی؟ آپ بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، اڑ بھی رہے ہیں. جب اس دنیا میں اگر اڑتے ہیں تو جہازوں سے اڑتے ہیں، وہاں جہاز نہیں اڑتے، وہاں آدمی اڑتا ہے. اور اگر وہ اڑنے والا آدمی اس مٹیریل باڈی سے، مادی جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مادی جسم تھوڑے سے وقت کے لیے جڑا ہوا رہتا ہے، اس کے بعد اس میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. پانی بہنے کے بعد اس کا تمام جسم پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کے بعد آہستہ 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 ہڈی کے علاوہ ہر چیز پانی بنتا زمین کی اندر جذب ہو جاتی ہے. یعنی مٹی میں مٹی مل جاتی ہے.
آپ جب قبر کھود کے دیکھتے ہیں، کسی لاش کو دیکھ لیں، قبر کھود کے دیکھتے ہیں تو آپ وہاں ایک مٹھی مٹی بھی آپ کو نہیں، وہ آدمی کہاں گیا؟ وہ آدمی کہاں گیا؟ کیوں گیا؟ مٹیریل باڈی کے حساب سے زمین پر کیوں قائم رہا؟ یہ علم وہ علم ہے جو مٹیریل مسالے سے آسان ہے۔ یہ علم اگر سیکھ لیا جائے تو وہ اصلی روحانیت ہے، اصلی تصوف ہے۔ اب یہ تصوف، عیسائی تصوف، یوگا تصوف، ہندوازم اور یہ اور بے شمار تصوف، اس میں اختلافات، تصوف یا روحانیت میں اگر اختلاف ہے تو وہ روحانیت نہیں ہے۔ فلن تجد بسنت اللہ تبدیلا، فلن تجد بسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ نے جس ایکویشن پہ سنت، جس ایکویشن پر تخلیق کائنات ایک زمین نہیں ہے، زمین کروڑوں ہیں اور لاکھوں سورج ہیں، لاکھوں چاند ہیں، اسی طرح کروڑ زمینیں۔ جنات کی دنیا الگ ہے، آدمی کی دنیا الگ ہے، فرشتوں کی دنیا الگ ہے، زمین کے اندر کی مخلوق کی دنیا الگ ہے، آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں جو مخلوق ہے وہ الگ ہے۔ اب جنات ہے، یہ زمین سے 200 میل اوپر رہتے ہیں۔ اب کہیں گے جی 200 میل اوپر رہتے ہیں تو گرتے کیوں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں زمین کیوں نہیں گرتی؟ زمین بھی تو تیر رہی ہے سیارے کی طرف، کیوں نہیں گرتی؟ اور ہر زمین میں مخلوقات آباد ہے، کہیں مخلوق کا رنگ کالا ہے، کہیں زرد ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سفید ہے، کہیں گندم ہے، یہ زمین پر بھی۔ سورج کے تاثر سے رنگ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، چاند کے تاثر سے رنگوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، چاند کی چاندنی نہ ہو تو دنیا کا ہر پھل کڑوا ہو جائے، سورج میں تمازت نہ ہو، روشنی نہ ہو، کیا ہوگا؟ ہر چیز کچی رہ جائے گی، جب وہ پکے گی تو کھانے کے قابل ہے۔ یہ ایک نظام ہے، اور نظام کیا ہے کہ کائنات کی ایکویشن کیا ہے، کائنات کے تخلیقی فارمولے کیا ہیں، مقداریں کیا ہیں، ہم کیوں مٹی سے پیدا ہو جاتے ہیں بھائی؟ ہمارا جو اس وقت وجود ہے وہ تو مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مٹی ہمیں نظر نہیں آتی، کھال نظر آتی، گوشت نظر آتا، خون نظر آتا، ہڈیاں نظر آتی، اور یہ ہڈیاں کھال کس کی بنتی ہے؟ گھاس پھوس، لکڑیاں، ہلدی کیا لکڑی نہیں ہوتی کیا؟ دال چینی لکڑی نہیں ہوتی کیا؟ گنا لکڑی نہیں ہوتی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تخلیق ہے
وہ اس کے سمجھنے کی بات ہے، اس کے دو یونٹ ہیں، ایک میٹیریل باڈی اور ایک ریئل باڈی۔ میٹیریل باڈی اس مسالے کی بنی ہوئی ہے جس کی بیس ایسی روشنی ہے جس روشنی میں سکر ہے، بھاری پن ہے، گریویٹی ہے، لیکن وہ آدمی جو خواب میں اڑتا ہے، وہ آدمی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ میں لندن میں ہوں، اس میں لندن دیکھا ہوا ہے، وہ وہاں لندن میں خود کو محسوس کرتا ہے۔ اب چونکہ نگاہ دیکھنے کی عادی نہیں ہے، محدود ہے، اس لیے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن نقشہ ضرور بنتا ہے اس کو۔ ابھی آپ میرے بات بولنے کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے کوئی تصور کیجیے، مطلب کیا تصور کریں؟ آپ یہ تصور کریں کہ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، اپنی عمر کے مطابق، میری عمر 6 سال ہے، میری عمر 10 سال ہے، میری عمر 20 سال ہے، 5 منٹ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کریں اور پھر اپنے استاد کو بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور مادی جسم پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ کوئی ایسی بات نہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی مٹیریل سے، سڑان سے، اینٹ سے، بلغم سے، خون سے، پخانے سے، پیشاب سے آزاد نہیں ہوتے۔ جب اس سے آزاد نہیں ہوتے تو ظاہر ہے ہمارا ذہن سڑان کے علاوہ کیا ہے ہمارے ذہن؟ کھانا ہم جو کھاتے ہیں وہ سب سڑان، گوشت وہ بھی سڑان، دودھ جب وہ خراب ہو جاتا ہے دیکھیے اس میں بھوکتی ہوتی ہے، گھر سے باہر جاتی ہے، وہ پی کے ہم جوان ہوتے۔ دال، اچھی دال سڑ جائے گھر میں، پھر دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے، وہ ہم کھاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دو وجود ہیں، ختم کر رہا ہوں، ہمارے دو وجود ہیں۔ ایک وجود سڑاد ہے، ایک وجود اسپیس کا پابند ہے، ایک وجود بھاگی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو وجود ہے ایک وجود ایسا ہے کہ وہ لطیف ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، وہ لڑتا ہے، اس سے خون بھی نکلتا ہے، اس کے حشرات الارض میں کوئی کاٹ لے تو اس کی تکلیف سے گہری نیند سے بیدار بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا جسم؟ اس جسم کا اگر آپ سراغ لگا دیں تو اس کا مطلب ہے روحانیت کا دروازہ، روحانی اصول کا دروازہ آپ کے اوپر کھل گیا اور ذخیرہ مل گیا۔ اب یہ بائبل اور دوسری تمام مقدس کتابیں، ایک تو یہ کہ یہ قرآن پاک کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ہم تک پہنچی ہی نہیں، دوسری یہ کہ ہم جب پڑھتے ہیں اسے تو مٹیریل باڈی میں مٹیریل آنکھ سے پڑھتے ہیں۔ آپ چشمہ لگاتے ہیں، نظر کی کمزوری دور کرتے ہیں،
آپ یہ بتائیں آپ نے آنکھ نے دیکھا یا آپ نے کوئی چیز چشمہ لگا کے یہ دوربین لگا کے دیکھی تو آپ نے دیکھا یا چشمے کے لینس نے دیکھا؟ دوربین سے آپ کوئی چیز دیکھتے اس دوربین نے جو آپ کو دکھایا کیا براہ راست آپ نے دیکھا؟ دوربین کے ایک آئینے سے شیشے نے آپ کو تو دکھایا آپ نے اس پر یقین کیا. کتنا عجیب عجیب المیہ ہے، بدبختی ہے، شقاوت ہے، آدمی کا جہل ہے کہ آئینے کے دیکھنے کو اپنا دیکھنا چاہتا ہے اور آئینے کے دیکھنے پر یقین کر رہا ہے، اور جب وہ آئینہ اتارتا ہے، چشمہ اتارتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ نے جو دور چیز دیکھی وہ آپ کی آنکھ نے دیکھی، یہ آپ کے چشمے میں جو گلاس لگے ہوئے انہوں نے اس نے دیکھا، اور گلاس کے دیکھنے کو آپ کی آنکھ نے دیکھا، اس سے نہیں ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو میں آج چشمہ اتار کے دیکھ آپ کو نظر نہیں آئے. یہ بہت لمبی تقریر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو علم عطا فرمایا، اگر روحانیت کو سمجھنا ہے، اگر اس شعوری ڈال سے نکلنا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ قرآن پڑھے، قرآن سے رجوع کرے. قرآن خود کہتا ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو وہی انجیل بائبل یہ کہہ رہا ہوں. اگر قرآن کی آیات بائبل سے، تورات سے مطابقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، بائبل آسمانی کتاب، تورات آسمانی کتاب، وید آسمانی کتاب، لیکن شرط یہ ہے کہ پیغمبروں کی لائی ہوئی کتابوں کی آخری تصدیق ایک پیغمبر نے کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس لیے اور یہ کانفرنس آپ کو مبارک ہو. جتنے بھی یہاں حضرات ہیں میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور آپ سے اپنے لیے اور میرے مرشد کے مشن کے پھیلانے کے لیے کامیابی کی دعا کی درخواست کرتا ہوں. السلام علیکم.